بھائی صاحب آپ تو خود پارٹی میں ان لوگوں میں کے حامی تھے کہ اس حکومت کو گرانا ہے اور فوری طور پر اگلا الیکشن ہونا چاہیے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جو آپ مانگ رہے تھے وہ کر دیا ہے, اب کیا سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں؟ آپ کی خواہش پوری تو ہو گئی ہے, کیا سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں؟ جی وزیر اعظم صاحب نے اپنا حلف پڑھا ہے, ان کے حلف میں لکھا ہے آئین کا دفاع کرنا. جس ملک کا وزیر اعظم آئین توڑ کے, عدم اعتماد کی نفی کر کے, اپوزیشن پر غداری کی باتیں کر کے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے معاملات میں جھوٹ بول کر الیکشن کی بات کرتا ہو, اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں کسی عہدے پر رہ سکے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس وزیر اعظم میں یہ جرأت ہوئی کہ وہ کہے کہ میں آئین کی نفی کر کے میں الیکشن کروا رہا ہوں. ملک میں تو عدم اعتماد ہو رہا ہے آئین کے تحت, آپ فارغ ہو گئے ہیں, اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی وہ اپنے وقت پر الیکشن کرائے گی, یہی ملک کا آئین کہتا ہے. ویسے مگر اب مسئلہ یہ کہ کیا آپ لوگ اچانک سرپرائز ہوئے ہیں کہ کیا ہو گیا, اور عمران خان صاحب نے بیانیہ اتنا اسٹرانگ بنا دیا ہے اور وہ اتنا تیزی سے جا رہے ہیں اقدامات میں بھی, پھر میڈیا پر بھی بار بار آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اچانک سرپرائز ہو گئے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرنا کیا ہے, حالانکہ ڈیمانڈ آپ ہی لوگوں کی تھی کہ الیکشن ہو جائیں فوراً. جی بالکل, الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائیں گے. عدم اعتماد کے بعد حکومت آئے گی, وہ فیصلہ کرے گی کب الیکشن ہوں گے. آپ آئین توڑ کے الیکشن نہیں کروا سکتے. یقیناً جب ملک کا آئین ٹوٹتا ہے تو میں صرف سرپرائز نہیں ہوتا ہوں, مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم خود آئین توڑ رہا ہو. اور کل جو ہوا ہے یہ تو بڑی غیر معمولی حرکت ہے کہ ملک کا صدر, ملک کا وزیر اعظم, ملک کا اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر قانون, وزراء, وفاقی وزراء نے ایک سازش کر کے کھلم کھلا ملک کے آئین کو توڑا ہے. اتنی واضح آئین کے توڑنے کی مثال میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے آئین میں کبھی آئی ہے, ملک کے تاریخ میں کبھی آئی ہے. اور صرف بات یہ نہیں ہے, بات ساتھ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے ملک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بارے میں یہ کہا جہاں پر ملک کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, آرمی چیف, نیوی چیف, ایئر چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ملٹری آپریشن, ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بیٹھتے ہیں, جہاں پر وزیر اعظم چیئر کرتا ہے, جہاں پر 5 وفاقی وزراء ہوتے ہیں, جہاں پر ملک این ایس اے ہوتا ہے. میں نے خود 10 مہینے اس کمیٹی کو چیئر کیا ہے. تو اگر وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ملک کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور اس سازش میں اپوزیشن کے 198 اراکین ملوث ہیں, میرا نام بھی ان 198 میں ہے. میں عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف پرچہ درج کیا جائے, کارروائی کی جائے. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس میں یہ فیصلہ ہے کہ اپوزیشن نے ملک کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی ہے, تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, وزیر اعظم کی, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچہ درج کریں اور کارروائی کریں. کیونکہ پھر آپ نے اسی بات کو استعمال کر کے قومی اسمبلی کے اندر آئین کو توڑ کر, ایک سازش کر کر آئین کو توڑ کر آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر, جس کا کوئی تعلق ان معاملات سے نہیں ہے, آپ نے ملک کے آئین کی نفی کی اور عدم اعتماد پر ووٹ کو اپنی کرسی بچانے کے لیے روکا. اتنی بڑی آئین کی وائلیشن آج تک میں نہیں سمجھتا کسی ملک کی تاریخ میں ہوئی ہو جہاں پر وہ اعلیٰ ترین آئینی عہدیدار جنہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے ملک کے آئین کو توڑنے میں ملوث ہیں. مگر بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے, حقیقت ہے. مگر بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا کہ جی آپ یہ بات بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی, آج نون لیگ کی طرف سے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ڈیمانڈ کی, مگر پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے جواب نہیں آیا ہے. تو جو وزیر اعظم الزام لگا رہے ہیں اور عسکری قیادت کی طرف سے ڈینائل نہیں آ رہا ہے, ابھی تک میڈیا پر جو خبریں چلی ہیں وہ سورسز کے تھرو چلی ہیں, تو پھر وزیر اعظم کی بات کیسے درست نہیں مانی جائے گی؟ حالانکہ اعلامیہ میں وہ بات نہیں ہے جو کہ وزیر اعظم کلیم کر رہے ہیں, وہ غلط بیانی ہے, مگر جو منٹس میں ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا جب تک عسکری قیادت کا موقف نہیں آئے گا؟ جی یہ عدالت میں آئے گا, کیونکہ آج جو معاملہ عدالت میں ہے
وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. پورے پاکستان کی نظریں اس میں ہیں اور وہ ایک نقطے پر ہے. پاکستان کے عوام آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گی یا اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے گی. جو ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں آج میرا خیال ہے ایک اہم موڑ ہے ملک کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں کہ ہم نے ماضی میں وہ فیصلے جن سے ملک کا نقصان ہوا ان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آج ضروری ہے کہ سپریم کورٹ وہ عمل کرے، وہ فیصلہ کرے جو آئین کے توقیر کو بحال کرے، جو آئین کے توڑنے والوں کو سزا دے اور جو اس جمہوری عمل اور سیاسی عمل کو آگے بڑھا سکے. یہ بہت ہی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے اور آج پورے ملک کی نظریں اس پہ لگی ہیں.